امریکہ کے حالیہ انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بار کامیابی کے بعد عالمی سطح پر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا جنوری میں امریکہ میں نئی حکومت بننے کے بعد امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی ہوگی یا نہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں غزہ جنگ میں امریکہ کے کردار پر دنیا بھر میں تنقید کی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بدترین نسل کشی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جبکہ اسرائیل لبنان، شام اور حتیٰ کہ ایران کے خلاف بھی جارحیت پر اتر آیا ہے، لیکن امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا۔ امریکہ نے حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو بچانے کے لیے B-52 طیارے اور مزید بحری جنگی جہاز تعینات کیے ہیں۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا میں وکٹری سپیچ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کے بجائے جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ چنانچہ سوال پھر وہی ہے کہ کیا ٹرمپ کی ایران اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی مختلف ہوگی، اور کیا وہ خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کر پائیں گے؟ اس وقت حالات یہ ہے کہ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمال میں ایک ماہ سے جاری محاصرے کے دوران 1000 سے زائد افراد کو شہید کر دیا ہے۔ اس دوران اسرائیل نے خوراک اور طبی امداد کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے اور صحت کے مراکز کو مفلوج کر دیا ہے۔ یورپین یونین نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں کی جانے والی تباہی کو خوفناک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ فلسطین میں خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینی بچوں کو بہت سے ظالمانہ طریقوں سے بھوک، تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں ہلاک یا معذور کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو اسکولوں اور بہتر مستقبل کی امید سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف غزہ اور لبنان میں بھرپور مزاحمت جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے بھی اسرائیل کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایران نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل آواز کی رفتار سے زیادہ تیز میزائلوں کے ذریعے اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے بھی ایران پر کچھ حملے کیے۔ اب اسرائیل خوف زدہ ہے کہ ایران کسی بھی وقت اس جارحیت کا جواب دے سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی تہران میں ایک خطاب کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ دوسری جانب امریکی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر حماس نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی شکست غزہ پر ان کے مجرمانہ موقف کی قیمت ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کی غلطیوں سے سبق سیکھے۔ یاد رہے کہ جنوری 2020 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے تو ان کے دور میں ہی امریکہ نے ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ایک حملے میں شہید کیا تھا۔ اسی طرح ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ یک طرفہ طور پر 2018 میں ختم کر دیا تھا، جس سے ان ممالک کے درمیان برسوں کی کشیدگی پیدا ہوئی جو آج بھی برقرار ہے۔ حالیہ انتخابات میں اپنی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ صدر تھے تو انہوں نے ایک معاہدہ ابراہم ایکارڈ کیا اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ ابراہم ایکارڈ کے تحت سن 2020 میں اسرائیل اور کچھ عرب ممالک، متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش وغیرہ کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر آئے، لیکن پورے مشرق وسطیٰ میں امن کا ہدف حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی اسرائیل فلسطینی تنازع کو حل کرنے میں مدد ہوئی۔